میں ہوں سہیل رانا باغبان ٹی وی سے۔ گزشتہ 28 سالوں سے کبھی جو بھی سٹوری کی ڈیفنس پہ وہ کبھی جھوٹی ثابت نہ ہوئی۔ اسی طرح گزشتہ 21 سالوں سے وزارت مذہبی امور پر جو سٹوری کی کرپشن کی وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی۔ 2000 میں جب اعجاز الحق صاحب منسٹر تھے اس وقت حج کرپشن ہوتی تھی 4 ارب 3 سے 4 ارب کی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، خورشید شاہ کرتے تھے 16 ارب کی کرپشن۔ اس کے بعد آ گئے پی ایم ایل این کی حکومت، اور وہ واحد حکومت ہے جو 5 سال چلی، 5 حج کروائے اور 1 روپے کی کرپشن نہ ہوئی۔ خورشید شاہ 3,20,000 سے 3,50,000 روپے میں حج کرواتے تھے، جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے 2,40,000 سے لے کے 2,60,000 تک حج کروایا، جس میں 3 وقت کا کھانا بھی شامل تھا، جو اس وقت کے حساب سے 8 ریال پر ڈے کا کھانا تھا۔ اس کے بعد حکومت آ گئی وزیر اعظم عمران خان کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے 1 حج کروایا جس میں 38 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ایویڈنس دی گئی، نیب میں دی گئی، ایف آئی اے کو دی گئی اور خفیہ ایجنسیز کو بھی دی گئی۔ یہ لیکن کرپشن ہمیشہ بڑھتی ہی گئی، اور اب 2 سال کے وقفے کے بعد ایک اور حج آ رہا ہے جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 111 ارب روپے کی کرپشن ہوگی۔ 111 ارب روپے کی کرپشن۔ کل جب میں وزیر اعظم شہباز شریف کو سن رہا تھا، جب وہ مانسیرا میں خطاب کر رہے تو ان کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ الحاج محمد یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے انتہائی کامیاب 5 حج کروائے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سردار یوسف کو معاون بنائے اور وہ اس حج کو مانیٹر کر لے تاکہ حج کی کرپشن کم ہو سکے۔ اور اس سے 1 روز پہلے شکور صاحب جو وزارت مذہبی امور کے وزیر ہیں، وہ ایک بڑی جوشیلہ تقریر کر رہے تھے کہ میں 8.5 لاکھ سے کم کر کے 6.5 لاکھ روپے پہ حج لے آؤں گا، اور اسی روز وہ کابینہ کو 8.5 لاکھ روپے کی سمری اپروو کروا چکے تھے وزیر اعظم صاحب سے۔ میں نہیں کہتا کہ شکور صاحب کرپٹ ہوں گے یا مولانا صاحب کرپٹ ہوں گے، میں نے خود ان کے بیٹے اسد محمود صاحب کو بتایا کہ یہ 5 لاکھ پر حاجی کی کرپشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے اور کیا آپ اس گند کو اٹھا پائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا، اور انہوں نے اس روز ہی اس وقت کے سیکٹری کو، جو ان کا آخری روز تھا، ان کو ختم کیا اور ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنائی۔ لیکن 15 روز گزرنے کے بعد آج حج کی کرپشن ادھر ہی موجود ہے۔ اس میں 4 بندوں کا اہم رول ہے۔ وزیر مذہبی امور تو شاید انوسینٹ ہوں، ان کو تو شاید 2 4 5 10 کروڑ روپے کے چکر میں لگا دیا ہو، لیکن کرپشن میں وہ بتاتا ہوں وہ کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حجاج ہمارے 33,000 ہیں۔ 33,000 حجاج کے لیے انہوں نے بلڈنگز لی ہیں عزیزیہ میں، 3 بلڈنگز لی ہیں عزیزیہ میں، اور یہ بلڈنگز وہاں پہ 1200 ریال میں مل رہی ہیں۔ انہوں نے 1200 ریال کی نہیں لی، 2400-2500 ریال میں لی ہے، اور وہ 1200 ریال پر حاجی کرپشن ہے۔ 1200 ریال کی پر حاجی کرپشن کو آپ 33,000 سے ضرب دیں اور اس کو 51 روپے سے ضرب دے دیں، آپ کو صرف بلڈنگ میں 1.5 سے 2 ارب روپے کی کرپشن نکل آئے گی۔ اسی طرح 20 ریال پر حاجی کھانے کا ریٹ آیا، لیکن انہوں نے فرحان قریشی اور 3-4 اور لوگوں کو حج کا کوٹا دے دیا جو سابق ساجر یوسفانی کے فرنٹ مین تھے۔ ان کو کوٹا دینے کے بعد 8 ریال پر حاجی پر ڈے کرپشن ہوگی۔ یہ 40 ڈیز کی کرپشن ہے۔ 33,000 کو 40 سے ضرب دے دیں
اس کے بعد 40 دنوں سے اس کے بعد اس کو 8 ریال سے اور 8 ریال کو 52 سے کر دے، اور یہ کوئی 88 کروڑ روپے کی صرف ایک چھوٹے سے آئٹم پہ، کھانے کے آئٹم پہ کرپشن نکل دیا۔ اسی طرح ہوٹل کا ریٹ، تمام ہوٹلز جو مکہ میں ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، مکہ میں تمام نزدیک کے ہوٹل خالی پڑے ہیں، جو 1200 سے 1500 ریال میں آفر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جا 2400-2500 ریال میں یا 2200 ریال میں وہاں پہ عزیزیہ میں لیا۔ عزیزیہ ایسے ہی ہے کہ سرینا ہوٹل اویلیبل ہو پارلیمنٹ کے لیے، لیکن آپ کے نہیں، ہم نے تو راجہ بازار میں لینا ہے، اور اس کی کنوینس 400 ریال سے 350 ریال پر حاجی جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اس کو 400 ریال کو ضرب پھر 33,000 سے دے، اور 33,000 کو 51 یا 52 روپے سے ضرب دے، آپ کو کرپشن 2 ارب روپے کی وہاں پہ نکل آئے گی۔ اسی طرح پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی مسلح افواج کا سربراہ، پاکستان کا فینانس منسٹر، پاکستان کا آسن اقبال ایک ڈالر کے لیے مار رہا ہے، اور انہوں نے ایگریمنٹ کیا $1100 جہاز کے ساتھ، جہازوں کے ساتھ۔ ہمارے 3-4 کیریئر ہیں، یہ لوکل منی میں کر سکتے تھے $1100، اور چارٹر طیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چارٹر طیاروں کی بجائے یہ عام فلائٹس پہ حاجیوں کو لے کے جائیں، اوپن بیڈنگ ہو۔ وہ بھی سردار یوسف نواز شریف کے دور میں ایک پالیسی بنی تھی، اس وقت کے سیکٹری، شاید اس وقت جو بھی سیکٹری تھا، سہیل مرزا تھا یا چودھری تھا یا میاں تھا، اس کا نام مجھے، اس وقت بھی ایک سمری بنی تھی کہ آئندہ 3 سال کے لیے اوپن بیڈنگ پہ جہازوں سے ہم ڈیل کریں گے، اور جو جہاز سب سے کم ہمیں لے کے جائے گا ہم ان کو کیریئر کریں گے۔ $1100 کی بجائے $500 پہ ایک حاجی کا ٹکٹ بنتا ہے، لیکن انہوں نے $1100 رکھا۔ ایک تو ہمارے ڈالر جائیں گے باہر والوں کے پاس، اور دوسرا پی آئی اے کو لوکل کرنسی میں دینے میں کیا حرج ہے؟ شاید خاقان عباسی کی جو ایئر لائن ہے اس کو لوکل میں دینے کے لیے کیا حرج ہے؟ ایک کوئی ایئر سیال ہے، ایک کوئی جناح ایئر لائن ہے، سب لوکل کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ مافیا کون ہے؟ نمبر 1 وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل ابرار، جس نے یہ ساری بلڈنگز لی ہیں، جس نے کوئی 8 سے 9 ارب یا 20 سے 30 ارب مختلف مد میں کمایا ہے، اور وہ 3 سال سے ڈائریکٹ ڈی جی حج ہے، ایک حج نہیں کروایا اس نے۔ اور اس کے ٹورز دیکھیں آپ، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ یا جدہ سے مدینہ، اور ٹی اے ڈی اے بھی کروڑوں روپے میں حاصل کیا۔ 2 سال 4 مہینے ایک حاجی نہیں گیا، ایک عمرے پہ بندہ نہیں گیا، اور اس کے وہ نکال کے دیکھ لیں اس نے ٹی اے ڈی اے کتنے لیے، تنخواہیں تو چھوڑ دیں۔ ایسے ہی ایک اور اس نے کرپشن کیا، 15 لاکھ ریال اپنے اکاؤنٹ، جو اس کا کوئی اکاؤنٹ افسر تھا، اس نے اپنے اکاؤنٹس میں ڈالے اور لے کے وہ بھاگ گیا۔ آج کل وہ کینیڈا میں اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، آڈٹ ٹیم یہاں سے گئی، اس نے انویسٹیگیشن شروع کی، اور جو کل ریٹائر ہوا ہے وہ سیکٹری جس کا نام ہے ننا بزدار، اس نے 7.5 لاکھ ریال لے کے اس کو سیو کر دیا، اور یہ 12 دن یہاں پہ موجود رہا ڈی جی ابرار، اور ٹی اے ڈی اے بھی کماتا رہا۔ اس سے بڑھ کر کیا کرپشن ہوگی؟ کیا موجودہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان کے یہ گند کا ٹوکرا سروش علوی، ڈائریکٹر جنرل حاج ابرار، ڈائریکٹر اسدی کا بوجھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری ایک ذاتی نیاز مندی ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، ہر بات میں ان کا وزیر کہتا ہے مولانا صاحب کے کہنے پہ یہ کر دیا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ یہ کام کر دیا۔ ان کو کہ مولانا صاحب کو مت بدنام کریں، اپنا کام کریں۔ اس کے علاوہ جو کرپشن ہوگی معاونین کی، 200 ہارڈ شپ کی، 33,250 بندوں کی کرپشن پر حاجی
یہ 4,90,000 بنتی ہے. اگر وزیر اعظم اس میں مداخلت کریں تو یہ کرپشن کم ہو سکتی ہے. اوپر بیڈنگ کر دیں. سردار یوسف ان کے پاس موجود ہے, سابق 3 سیکٹری جنہوں نے حج کروائے ہیں, شاہد خان وغیرہ, اس کے بعد 3-4 شوکت درانی, میاں صاحب, سہیل مرزا, یہ 5-6 سیکٹریز ان کے پاس موجود ہے. ان سے ایک ٹیم بنا کے, تاکہ یہ جو کرپشن ہے حجاج کی, یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی. اس شخص کو جو حاجیوں کے پیسے کھاتا ہے اس کو کیڑے ہی پڑتے ہیں. میاں نواز شریف نے اس سے پہلے بھی 2,40,000 میں حج کروایا, ابھی بھی وہ 4,40,000 میں حج کروا سکتے ہیں اگر وہ کسی اچھے بندے کو یہاں تعینات کر دے, ان سے جان چھڑوائیں. سروش علوی, ابرار, ساجد وغیرہ سے. اب وہاں پہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری انچارج بیٹھا ہے, اس بیچارے کی تو نہیں چلتی تھی, ان کو چاہیے. کل ہی تو انہوں نے ایک سیکرٹری پرموٹ کیا ہے جس کا نام رافع بشیر ہے. رافع بشیر وہاں پہ شاید ڈی جی یا ڈائریکٹر رہا ہوگا, اس کو چند دن کے لیے سیکرٹری لگا لے, ایڈیشنل چارج دے دے, تاکہ یہ 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ کی کرپشن ختم ہو سکے.